بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، خوبیوں کو، معجزات کو جاننا ضروری۔ اس لیے ہم آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف معجزات کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ان معجزات کا تذکرہ ہم سنیں گے جن کا تعلق درختوں سے ہے، پیڑ پودوں سے ہے، کہ کیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے اللہ رب العزت نے درختوں کو جھکنے پر مجبور کر دیا، درخت سلام کرنے لگے، درخت چل کے آنے لگے، درخت سایہ دینے لگے۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کمالات ہیں، خوبیاں ہیں، معجزات ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ایسے 8 واقعات سنیں۔ ان واقعات سے پہلے، ان معجزات کے ذکر سے پہلے آپ تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ زاد مسلم کے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کرنا ضرور یاد رکھیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف، آج کی اس ویڈیو کی طرف، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر ہوگا جن کا تعلق درختوں سے۔ اس سلسلے میں جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ ہے ایک دیہاتی کے اسلام قبول کرنے کا۔ روایت میں ہے، ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آیا، کہنے لگا، بما عارف انک نبی، مجھے کیسے پتا چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دعوت ھذا العزق من هذه النخلہ، اگر یہ جو سامنے کھجور کا درخت نظر آ رہا ہے، اس درخت کے اوپر لگے ہوئے کھجور کے گچھے کو، کھجور کے خوشے کو میں اگر حکم دوں وہ میرے پاس آ جائے تو تم مان لو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے اس گچھے کو، اس خوشے کو حکم دیا تو وہ درخت سے الگ ہوا، ٹہنی سے الگ ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کے گر گیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ارجع، واپس چلا جا۔ فعاد، تو وہ واپس چلا گیا۔ جب یہ شاندار معجزہ اس دیہاتی نے دیکھا تو اس نے اسلام قبول کر لی۔ دوسرا واقعہ ہے کہ درختوں کی آڑ قضائے حاجت کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ ہم کسی اوپن ایریا میں جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، استنجا کے لیے، تو پریشان رہتے ہیں کہ لوگوں سے اپنے آپ کو کیسے چھپائیں اور اپنے سطر کی حفاظت کیسے کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ رب العزت نے فرمائی، درختوں کی آڑ دی، درختوں کو پردہ بنایا۔ روایت میں ہے، مسند احمد کی، حضرت یعلا بن مرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جانا چاہتے لیکن کوئی آڑ نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر کھجور کے درختوں کو حکم دیا تو وہ 2 درخت اپنی جگہ سے ہٹے اور دونوں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھہر گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے مل گئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک آڑ ملی، ایک پردہ ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آڑ میں استنجا فرمایا۔ وہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے قضائے حاجت فرمائی۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ اس طرح لوگوں سے دور کر کے ایک پردہ باضابطہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا کیا گیا۔ ایسا ہی واقعہ صحیح مسلم میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے بھی منقول ہے۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے لیکن سملر واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو استنجا کرنے کی ضرورت پڑی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کو حکم دیا تو درخت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آڑ بن گئے، پردہ بن گئے۔ یہ دوسرا واقعہ۔ اور آج کی ویڈیو کا جو تیسرا واقعہ ہے، تیسرا جو معجزہ ہے وہ ہے
درخت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے سائبان بن گیا۔ آ کے باضابطہ اس نے جھک کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ بھی کیا اور اس نے سلام بھی کیا۔ یہ جو روایت ہم نے ابھی سنی حضرت یعلا کی، مسند احمد کی روایت کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو استنجا کی ضرورت پڑی، درخت آڑ بن گئے، اسی روایت میں یہ بات بھی ہے کہ ثم سرنا حتی نزلنا منزلا فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ پہنچے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام آرام کرنے لگے تو ایک درخت زمین پھاڑ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، جھک کر اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سایہ کر دیا اور پھر کچھ دیر کے بعد واپس چلا گیا، اپنی جگہ جا کے ٹھہر گیا۔ فرماتے ہیں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نیند سے بیدار ہوئے، میں نے یہ واقعہ سنایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہی شجرۃ استأذنت ربہا ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس درخت نے باضابطہ اللہ سے اجازت مانگی تھی کہ وہ مجھے سلام کرے، اللہ نے اجازت دے دی تو وہ زمین پھاڑ کے آیا، سایہ بھی کیا، جھک کر اس نے سلام بھی کیا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو بے جان چیزیں ہیں، جو اپنی جگہ ٹھہری رہتی ہیں، وہ سلام کرتے ہیں، وہ سایہ دیتے ہیں، وہ زمین پھاڑ کے باضابطہ انسانوں کی طرح چلتے ہوئے حضور کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ چوتھا واقعہ آگے، کھجور کی ٹہنی کا سجدہ کرنا۔ روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان میں روایت ہے، مسند ابی اعلیٰ میں یہ روایت ہے کہ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، اس کا ایک شخص آیا جس کو لوگ طبیب کہتے تھے، حکیم اور ڈاکٹر کہتے تھے، کہنے لگا کہ انکا تقول اشیاء، آپ بڑی عجیب و غریب باتیں کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ آپ کو علاج کی ضرورتیں ہے، حل لکان اداویہ کا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ اس کو دین کی دعوت دی اور اس کو ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی علاج کی ضرورت نہیں، اگر تم چاہو تو میں تمہیں نشانی دکھلا سکتا ہوں، میں تمہیں معجزہ دکھلا سکتا ہوں، حل لک ان اریک آیۃ، اس نے کہا کہ دکھلائیے نشانی، کوئی معجزہ دکھلائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو حکم دیا، اس درخت پر لگے ہوئے کھجور ہیں، اس درخت پر ایک ٹہنی ہے، اس پر کھجور موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا تو وہ ٹہنی جو کھجوروں سے بھری ہوئی تھی وہ ٹہنی درخت سے الگ ہوئی اور زمین پہ آئی، اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جھکا، سجدہ کیا اور پھر وہ آگے بڑھنے لگی، سر جھکاتی وہ ٹہنی، سر اٹھاتی، سر جھکاتی، سر اٹھاتی اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس ٹہنی کو حکم دیا تو وہ ٹہنی واپس چلی گئی۔ اس واقعے کا اتنا اثر اس شخص پر، اس اپنے آپ کو طبیب بولنے والے، حکیم بولنے والے اس شخص پر ہوا کہ اس نے قسم کھا کے کہا یا آل عامر واللہ لا اکذبہ بشیء، یہ تو ایسا معجزہ ہے، یہ ایسا کمال ہے جو انسان نہیں دکھا سکتا، میں یہ عہد کرتا ہوں، میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاؤں گا نہیں، کبھی آپ کی بات کو غلط نہیں کہوں گا۔ تو یہ معجزہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں ظاہر ہوا کہ کھجور کی ٹہنی باضابطہ درخت سے الگ ہو کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کرنے لگی۔ پانچواں واقعہ آگے، درختوں کی طرف سے باضابطہ سلام کیا گیا، درخت سلام کرنے لگے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت مع النبی بمکہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم کچھ علاقوں میں باہر نکلے تو میں نے دیکھا فمستقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ جو بھی پہاڑ ہمارے سامنے آتا، جو بھی درخت ہمارے سامنے آتا، وہ سب کے سب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام عرض کرتے، کہتے اللہ کے رسول ہمارے سلام کو قبول فرمائیے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول۔
درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کر رہے ہیں۔ اور جو چھٹا واقعہ ہے وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے۔ ہم نے نبوت سے پہلے کے جن معجزات کا تذکرہ کیا ہے اس میں بھی اس معجزے کا تذکرہ ہوا کہ درختوں نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر فرمایا، راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے وہ علامتیں دیکھیں اور اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا اور لوگوں کے سامنے اعلان کیا، ہذا سید العالمین ہذا رسول رب العالمین، کہ یہ تو دو جہانوں کے رب کے رسول ہیں، یہ پیغمبر ہیں، یہ سردار ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم ایسے کیسے کہہ رہے ہو، کیا علامتیں تمہیں نظر آئی؟ تو اس نے کہا کہ لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ راستے سے گزر رہے ہو تو جو درخت بھی راستے میں پڑتا گئے، جو پتھر بھی پڑتا گئے وہ سجدہ کرتا گئے، ولا یسجدان الا لنبی، یہ جو درخت سجدہ کرتے ہیں، یہ جو پتھر سجدہ کرتے ہیں وہ صرف نبی کو کرتے ہیں، نبی کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرتے۔ اس لیے میں یہ بات دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے جا کے نبی بننے والے ہیں۔ تو یہ واقعہ تو نبوت سے بھی پہلے کا ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی، اس وقت سے ہی باضابطہ پتھر اور درخت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرنے۔ ساتواں واقعہ ہے کہ درخت جو ہے، درخت کی ٹہنی باضابطہ تلوار کا کام کرنے لگی، بڑا مشہور واقعہ ہے اور سیرت کی تمام کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ انہوں نے آ کے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا، اللہ کے رسول تلوار ٹوٹ گئی، دشمن سے مقابلہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک درخت کی ٹہنی عطا کی، فرمایا فَإِذَا هُوَ سَيْفٌ أَبْيَضُ طَوِيلٌ، وہ درخت کی ٹہنی نہیں تھی، وہ تو ایک چمکتی ہوئی بڑی تلوار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے عطا فرمائی، یعنی وہ درخت کی ٹہنی ایک چمچماتی تلوار بن گئی، ایک بڑی تلوار بن گئی، اور اس تلوار سے وہ دشمنوں کا مقابلہ کرتے رہ گئے حتیٰ کہ مشرکوں کو شکست ہو گئی۔ فرمایا کتابوں میں لکھا ہوا کہ وَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى هَلَكَ، کہ وہ جو تلوار تھی وہ ان کی وفات تک، حضرت عکاشہ کی وفات تک ان کے پاس موجود رہی۔ کیا شان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ ایک ٹہنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تلوار بن جاتی۔ اور آج کی ویڈیو میں جو سب سے شاندار واقعہ، سب سے شاندار معجزہ آخر کا یہ معجزہ ہے، بڑا مشہور معجزہ ہے کہ جو لکڑی کا ستون ہے، پلر ہے، جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رونے لگا۔ بخاری شریف میں اور تمام مستند کتابوں میں یہ روایت ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے ایک ستون پر ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، لیکن جب ممبر باضابطہ بنوایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کے ستون کو چھوڑا اور ممبر پر جا کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دینے لگے، فحن الجذع، تو وہ جو لکڑی کا ستون تھا وہ باضابطہ رونے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس کے پاس گئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا، تب جا کے اس کا رونا، اس کا دکھ ختم ہوا۔ اس ستون کو حنانہ کہا جاتا ہے، نام رکھ دیا گیا۔ آج بھی اس ستون کے نشانات موجود ہیں، یعنی ریاض الجنہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ وہ استوانہ ہے، وہ ستون ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیک لگایا تھا پہلے، اور وہ ستون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں رونے لگا۔
بخاری شریف ہی میں یہ روایت بھی ہے کہ یہ رونا صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سنا، فحن الجزع حتی سمع اہل المسجد حنینہ، مسجد میں موجود تمام صحابہ نے اس کی اس گریہ و زاری کو، اس کے رونے کو، اس کے دکھ کو محسوس کیا، سنا، پورے صحابہ اس کو سننے لگے۔ اور پھر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَوْلَمْ أَحْتَضِنْهُ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اگر میں اسے سینے سے نہ لگاتا، اگر میں اسے تسلی نہ دیتا، اگر میں اس کے اوپر اپنے ہاتھ نہ رکھتا تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو درختوں کے اندر، ٹہنیوں کے اندر، لکڑیوں کے اندر موجود ہے۔ اس روایت کو بیان کر کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صحیح ابن حبان میں بات منقول ہے کہ جب بھی اس روایت کو بیان کرتے بکا، رونے لگتے اور فرماتے، یا عباد اللہ الخشبۃ تحن الی رسول اللہ شوقا الیہ لمکانہ من اللہ، جو رتبہ، جو مقام، جو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت عطا کی ہے، اس رتبے، اس مقام کی وجہ سے ایک لکڑی کا ستون آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فراق میں، آپ کے شوق میں رو رہا ہے۔ فَأَنْتُمْ أَحَقُّ أَن تَشْتَاقُوا إِلَىٰ لِقَائِهِ، تو تم اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، زیادہ حقدار ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق اپنے دل میں رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو معمور کرو، سجاؤ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، یہ نصیحت ہر امتی کے لیے ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ درخت آپ کی بات مان رہے ہیں، ہمیں بھی آپ کی بات ماننی ہے۔ درخت آپ کے سامنے آ کے سجدہ کر رہے ہیں، ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے آگے جھکنا ہے۔ درخت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں، محبت میں رو رہے ہیں، لکڑیاں رو رہی ہیں، ہمیں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا سچا تعلق پیدا کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں ہم روئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو، واقعات کو یاد کر کے ہم رونے والے۔ تو یہ معجزات، یہ واقعات اسی لیے سنائے جا رہے ہیں، اسی لیے بتلائے جا رہے ہیں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تعلق ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔